السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، 59 منٹ والی ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے گروپ میں تاخیر سے آئی، جس بنا پر اخیر میں اپلوڈ ہوئی۔ پہلی وائس کی ریکارڈنگ جب آئی تو مجھے لگا کہ یہ پہلا پارٹ ہے، اس لیے وائس آگے پیچھے ہو گئی۔ سامعین، اس میں کوئی خیانت نہیں ہے۔ ریکارڈنگ کل کتنی منٹ کی ہے حساب لگا لے، پتہ چل جائے گا۔ بریلوی مناظر چونکہ شکست کھا گیا، لاجواب ہو گیا اور علی اصغر صاحب کی مار سے دماغی توازن سے محروم ہو کر اپنے بڑے علومہ اور خائن مجدد کا انکار کر دیا، جس کے صدمے سے پریشان چیخ اور ماتم کی مجلس برپا کر رکھا ہے۔ گفتگو اور دلائل سن کر خود فیصلہ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ علی اصغر صاحب نے بریلیوں کا کیا حال کر دیا ہے، کیسی حالت بنا دیا ہے ان کا کہ یہ اس طرح پریشان ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لیجئے میں آپ کے سامنے ریکارڈنگ پیش کر رہا ہوں علی اصغر صاحب کی، اور سنیے اور خود فیصلہ کریے۔ صاحب شروع کر لیں جی جی تو شرائط طے کریں۔ جی شرائط طے کریں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، کال پر جو بات چل رہی تھی میں نے بھی کسی کو نہیں لیا ہے اور امید کرتا ہوں آپ نے بھی کسی کو نہیں، کسی کو نہیں لگا، میں نے ایک دم وہ اس میں کر دیا ہے، کسی کا فون آئے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، شاید ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کسی لائن میں نہیں لگا۔ اچھا سنیں، مجھے بتائیں اگر میرے پاس جو فون آئے کسی کا تو فون کو آٹومیٹک کٹ جائے تو بتائیں کیسے اس کو میں بھی کر دوں۔ یہ آواز، آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ آپ نے ذرا موبائل سامنے کریں آپ۔ جی موبائل میرے سامنے ہی ہے، آواز کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ آواز اب آئی؟ جی، اب تو اپنے شرائط طے کر لیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ میں نے یہ سیٹنگ کر دی ہے کہ کسی کا کال نہیں آئے گا، تو وہ سیٹنگ مجھے ہی بتا دیں تاکہ مجھے بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اپنے وہ ڈو ناٹ ڈسٹرب ہے نا، وہ ہاں وہ والا کر دیں، بلوٹوتھ کے بازو میں ہی ہے وہ۔ میں آپ کو اسکرین شاٹ دے رہا ہوں، ڈو نوٹ ڈسٹرب کر دیا میں نے، ڈو نوٹ ڈسٹرب کر دیا آواز آ رہی ہے نا؟ آپ کو؟ ہاں چلے، ہاں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے۔ چلے ہاں، شرائط بتائیں۔ سب سے پہلے شرائط تو یہ ہے کہ آپ جو دعویٰ پیش کریں گے اپنے دعوے کے عین مطابق جو ہے عبارت ہو، اور حکم بھی لگائیں گے آپ دعوے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اور آپ کے دعوے کے زد میں جو بھی آئے گا اس پر آپ کو حکم لگانا پڑے گا، اس میں کوئی تعامل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے حکم جو لگائیں گے اس حکم پر دلیل جو ہے جو ہمارے نزدیک مسلم ہے، جن کی دلیل وہ دلیل دیں گے آپ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دعوے کی تنقید کرنے کی مکمل مجھے اجازت ہوگی، جب تک مکمل دعوے کی تنقید نہ ہو جائے گفتگو آگے نہیں بڑھے گی، مناظرہ کا اصول بھی ہے۔ جی تنقید کی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا کہ اگر دوران گفتگو ہم کوئی عبارت پیش کریں گے تو اس پر حکم بھی لگانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی نہیں، دعویٰ اور حکم، اپنے دعویٰ کے ساتھ حکم بھی لگائیں گے۔ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تنقید میں تو بہت وقت نکل جائے گا، اور آپ نے وقت اتنا کم رکھا ہے گفتگو کا۔ تنقید اصل ہے نا، کیونکہ تنقید کیا ہے، دعوے کی وضاحت تو ہے، تو پھر ٹائمنگ بڑھا لیں گفتگو کی، دیکھ لیں گے انشاءاللہ آخر میں۔ ٹھیک ہے، یا پھر دو پارٹ کر دیں گے، 30 منٹ کر دیں گے نا۔ دیکھیں پوری بات نہیں، ایک آج ہی کنکلوڈ کرنا اس کو۔ نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، گفتگو آج ہی ہوگی، لیکن درمیان میں جو ہے ریکارڈنگ کو بند کر کے دوسری ریکارڈنگ چالو کریں گے، 30 منٹ یا 25 منٹ کی ہوگی وائس، دو پارٹ میں۔ نہیں، اس کو آج ہی کلیئر کرنا ہے۔ ارے آج ہی کرنا ہے، میری بات سننا، آج ہی کرنا ہے، لیکن ریکارڈنگ دو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ریکارڈنگ بھی دو ہوگی، پھر دیکھیں یہی بات ہے، میں دو پارٹ ہو جائے گی۔ نہیں، دو پارٹ نہیں، پارٹ ایک ہی رکھیں گے، وہ ہم بات رہ جائے گی، ہم ایک پارٹ اپلوڈ کر دیں گے تو ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، ٹائم بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہو تو اچھا۔ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ 20 منٹ کو کہہ رہے تھے۔ نہیں، یہ آدھا گھنٹہ۔ ہاں تو چلو آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، مختصر تنقید آپ نے جو بات کی ہے تو مختصر تنقید آپ کو حق ہے کرنے کا، ٹھیک ہے، کیجیے گا۔ دوسری بات، جو دلیل پیش کرے گا اس دلیل کو مطالبے کرنے کے بعد پرسنل پہ بھیجنا پڑے گا۔ جب تک پرسنل پہ نہ بھیجا جائے اس پر کوئی پڑھنے کا بھی موقع، آگے بڑھنے نہیں دیں گے، نہ آپ نہ میں۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، ٹھیک جو ہے دلیل آپ پڑھیں گے پہلے، درمیان میں تب بولیں گے، درمیان میں جو بھی بولے گا خالی اتنا ہی بولے گا کہ بھائی دلیل بھیجو بس، ٹھیک ہے، دلیل بھیجنے کے بجائے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ بول سکتے ہیں دوران درمیان میں. گفتگو اگر کسی کی ٹرم میں کسی کو داخلت کرنے کا نہ ہی آپ کو حق ہوگا نہیں نہ ہی نہیں، مجھے حق ہوگا، صرف بالکل اتنا بالکل، اجازت ہوگی، دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے ہاں ہاں بندہ، ہاں، اور ہنسنا بیچ بھی میں نہیں جتنے ہے، بھی ہنسنا بھی نہیں ہے، مداخلتی ایک دوسرے اس کی کی آواز ہنسنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی فکر کہلائے گی. جی. چلیں ٹھیک ہے، چلیں ہاں، اور چلیں دلیل جو آپ دیں گے نا، ٹھیک ہے دلیل جو ہوگی نا وہ کتابی دلیل ہوگی، ایسے نہیں جی. کہ تحریر بھیج دیا آپ، تحریر نہیں چلے گی. اچھا جی کسی ٹھیک. اکابر کو اور مد مقابل کو غلط الفاظ استعمال کرنا، اکابر پہ تبرہ بازی کرنا، یہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، گالی یہ گلوچ بھی ادب نہیں. سے ادب کو ملحوظ رکھ کے بات ہوگی. ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے ہاں یہ کہنا چاہ ٹھیک رہے ہے. ہیں نا آپ، تو اس کو جی آپ بھی ذہن میں رکھیے گا. جی، دوسری بات اصل میں دیکھیں یہ جی کفر و ایمان کا مسئلہ ہے نا. جی عبارات جو جی آپ لوگ پیش کرتے ہیں کفر ایمان بنا کر پیش کرتے ہیں، اس لیے جب یہ گفتگو کے دوران جب یہ بات واضح ہو جی. جائے گی، میں اگر ثابت ہو گیا کہ میں حق ہوں، آپ باطل ہیں، یا آپ باطل ہیں میں حق ہوں، مثال کے طور پر، تو جو باطل وہ ثابت اپنے ہوگا، دونوں باتوں میں. ہاں ہاں جی. جو باطل ثابت ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باطل مذہب کو مسلک کو چھوڑ کر کے حق مذہب کو، مد مقابل کے حق دھرم ہے اس کو سچی پکی توبہ کر کے قبول کرنا پڑے گا. اچھا یہ آپ نے یہ شرط لگائی ہے، یہ جی اب آخری والی یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر کوئی دلائل کی روح سے جواب دہی میں ہاں اگر وہ ایسا محسوس ہو اس سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے، ہاں تو آپ جو یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو لاجواب ہو جائے وہ اپنے مذہب و ملک سے توبہ اور رجوع کر کر اس کا مذہب اختیار کرے گا جو اس پر. دیکھیں جی یہ سر جی جی لاجواب میں الگ آپ سے مسئلہ ہے. پوری بات کر لوں میں جو جی حق و جانب ہوگا، سن لیں. ہاں ٹھیک. جی ہاں لاجواب اسی کو کہتے ہیں، جب میں لاجواب ہو جاؤں یا آپ لاجواب ہو جائیں تو وہی مسئلہ ہے کہ آپ دلائل کی روشنی میں آپ کے دلائل مضبوط ہوں گے، میرے کمزور پڑ یا میرے مضبوط ہوں گے آپ کمزور پڑ رہے ہیں، جی اسی کو کہنا چاہ رہے ہیں نا. نہیں نہیں تو یہ نہیں شرط نہیں، جو آپ نے ایسا لگا. نہیں. دیکھو حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، برابر نا. جی 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 حق ہمیشہ بالکل. غالب آپ نے رہتا ہے. میں بات آپ کی سمجھ میری بات تو ہونے دیں، آپ سمجھ رہے ہیں پوری بات آپ نے کی. آپ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے. آپ نے جو شرط لگائی ہے، آپ نے جو شرط لگائی ہے کہ اپنے مذہب و مسلک سے انسان کو رجوع کرنا ہوگا، پھر اس کا موقف اس کا مسلک قبول کرنا پڑے گا تائب ہو کے، تو یہ شرط کس کتاب میں ہے؟ مناظرے کی شرط ہے؟ یہ بتائیں. نہیں یہ مسئلہ شرط یہ مناظرے کی ہے؟ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہاں ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جب جی. کسی کا مسلک حق ثابت ہو جائے، ہوں سامنے والے کا مسئلہ اگر باطل ثابت ہو جائے، ہوں ہے نا، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ اکثریت ہدایت میں ہے اور اکثریت گمراہیت میں بھی ہے. تو جو ثابت ہے بھائی میرا مسئلہ گمراہیت پر ہے، ہم غلط چل رہے ہیں، ہمارا کفری بات کیا دھرم ہے، مسلک ہمارا شرکیہ بات دھرم ہے. یہاں گفتگو جو بات جو یہاں ہونی ہے، ہاں بات جو یہاں ہونی ہے عقیدے پر نہیں ہونی ہے، بات یہاں آپ کے اکابر کی ایک عبارت پر ہونی ہے. ہاں، تو عبارت بھائی جو سمجھ کفر رہے ہیں؟ ایمان جسے بنایا جی گیا ہو وہ عقیدہ نہیں ہے. جی تو پھر جی ہاں، میں جب یہ کہہ کفر کا رہا ہوں. فتویٰ دیا جا اچھا رہا ہے تو پھر تو کفر آپ کا فتویٰ مانتے جو ہے یہ تو عقیدے آپ کے خلاف مانتے نہیں. نہیں تو آپ اس بات کو مانتے ہیں، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ جو حفظ الایمان کی عبارت ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے؟ کیا؟ عقیدہ ہے وہ آپ کا؟ ہاں، عالم الغیب ہمارا وہ آپ کا عقیدہ ہے کون وہ اللہ کے عقیدہ ہے؟ متعلق، بالکل حقائق کے متعلق سوال جواب ہے وہاں پہ. نہیں نہیں عالم الغیب کی بات نہیں کر، وہ جو عبارت ہے جس ہوں عبارت پر علماء حرمین شریفین و بر صغیر علماء نے جو حکم کفر لگایا ہے ہوں. وہ عقیدہ ہے آپ کا؟ ہاں، جو عبارت جو گفتگو وہاں چل بات رہی ہے عقائد عقیدے پہ کی چل رہی یہاں نہیں ہونی ہے، ہے. اب مجھے بولنے بات نہیں دے رہے یہاں ہیں، مجھے عقیدے کی پوچھ رہے ہیں، نہیں بولنے ہے. نہیں دے رہے ہیں. میں یہ آپ کہہ رہا نے ہوں پوچھ بات رہا یہاں عقیدہ ہے، عقیدے میں پر جواب دوں نہیں نا. ہوگی. میں بات کر رہا ہوں آپ کی، سن لیں ہاں پوری جی. بات. آپ کی تو میرے مابین ہونی ہے وہ ہوں، عقیدے پر نہیں ہونی ہے، وہ آپ کے اکابر کی ایک عبارت پر ہونی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس عبارت کو ایمانیہ عبارت ثابت کر دوں، کفریہ اس پر جو کفر ہے اس کا کفر صاف کر دوں، تو آپ کا یہ کہنا کہ میں اپنے مسلک سے تائب ہو جاؤں، توبہ کر لوں اور مسلک کے دیوبند قبول کر لوں، اور اگر میں اس عبارت کو کفر ثابت کر دیا ہوں، تو پھر آپ کو اپنا دیوبند سے توبہ کر کر مسلک بریلوی کو قبول کرنا پڑے گا. یہی شرط لگائی نا آپ نے. ہاں اس تو مجھے یہ بتائیں یہاں بات عقیدے کی ہونی ہے یا حفظ الایمان کی عبارت پر ہونی ہے؟ آپ کو اس عبارت کو ثابت کرنا ہے جی. اور مجھے اس عبارت کو کھلا ثابت کرنا ہے. آپ نے یہ شرط لگائی، یہ مجھے بتائیں یہ مناظرے کی شرط ہے؟ اصول مناظرہ سے ثابت کریں آپ. جی جی جی. تو جی آپ کو پتا ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت پر فتوی کفر لگا ہے
اور کفر ایمان اور عقیدہ کے خلاف ہوتا ہے، اور ایمان عقیدہ ہوتا ہے. آپ کے یہاں جو حکم لگایا گیا ہے اسی بنیاد پر کہ وہ کفر ہے، جو کفر کے خلاف ہو وہ ایمان ہوگا، تو ایمان عقیدہ نہیں ہے. مسئلہ ایمان، اور یہاں تک کہا گیا کہ ان اکابر پر جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اتنی شدید اور سخت لہجے میں الفاظ استعمال کیا گیا اس عبارت کے اوپر، تو آپ اس کو عقیدہ نہیں سمجھتے ہیں. وہاں جو گفتگو چل رہی ہے حفظ الایمان، ایمان لفظ ایمان یہ عقیدہ نہیں ہے، کتاب کا نام ہی عقیدہ ہے. اور جو ہاں موضوع چل رہا ہے وہ بھی عقیدے پر بات چل رہی ہے. وہاں پہ دونوں، کتاب کا نام بھی ایمان ہے، ایمان عقیدہ ہے، اور جو بات چل رہی ہے موضوع وہ بھی عقیدہ ہے، جس پر آپ کا یہ اعتراض ہے. تو آپ عقیدہ نہیں بول رہے ہیں. آپ جب وہ عبارت ہمارا ایمان ثابت ہو جائے اور آپ اگر کفر ثابت کر دیں تو پھر ہم توبہ کریں گے، اور اگر آپ ثابت نہ کریں گے جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے تو کفر سے رجوع کر کے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا کہ ہم ہی غلط ہیں. توبہ کریں، مد مقابل کے مذہب کو اختیار کرنا. اگر نہیں مانیں گے کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں کروں گا میں، لیکن اس کو عقیدہ ماننا پڑے گا. یہ عقائد کے سلسلے میں کتاب جو ہے عقیدے کے سلسلے میں ہے، صرف عبارت نہیں. عبارت جو ہے عقیدے کے عنوان پر ہے، اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. لفظ ایمان ہے، حفظ الایمان ہے، ایمان کی حفاظت نام دیا ہے وہاں پہ، اور جو موضوع چل رہا ہے وہ بھی عقائد کی بنیاد پہ ہی چل رہا ہے. بولیں، ہو گئی بات پوری آپ کی؟ جی علی اصغر صاحب، آپ جو اس بحث کو لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ مسئلہ عقیدے پر جو بات کر رہے ہیں بار بار کہ عالم الغیب پر لے کے جا رہے ہیں اس کو بار بار، ہر بار آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا پس منظر آپ کا. آپ یہاں بحث مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنا کہتا ہے. بحث یہاں یہ نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب کے متعلق اگر حوالہ جب آئے گا دوران گفتگو تو انشاءاللہ اس کا میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے، یہاں بحث عقیدے کی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، عقیدہ رکھنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے. سائل کا جو سوال ہے وہ عقیدے کے مطابق ہے، لیکن آپ کے اکابر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی بچوں جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دے کر توہین کی ہے. بحث یہاں یہ ہے کیا علم نبوی کو جانوروں پاگوں رذیل چیزوں سے تشبیہ دینا کیا کفر نہیں ہے. بحث یہ ہونی ہے، نہ کہ عقیدے پر بحث ہونی ہے. سمجھ آ گئی آپ کی میری جو میں نے کہا؟ اب بولوں میں؟ جی بولیں. نبی علیہ السلام کی گستاخی نہ کرنا، عظمت اور توقیر اور تعظیم کرنا عقیدے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات، نبی علیہ السلام کی عزت، تعظیم، توقیر، ادب کرنا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہے. اور اسی کو آپ نے اسی عبارت پر چاہے کسی اعتبار سے بھی لگایا ہو، آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جو حفظ الایمان ہے عقیدے کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام توہین، نبی علیہ السلام گستاخی نہ کرنا یہ عقیدہ ہے، نہ کرنا، تعظیم کرنا، توقیر کرنا، ادب کرنا عقیدہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں عقیدہ نہیں ہے، عبارت ہے. جب عبارت ہی ہے، عقیدہ نہیں، عقیدے کے خلاف نہیں ہے، پھر کفر کا فتویٰ کیسا؟ عقیدے کے خلاف مانتے ہیں آپ کہتے ہیں، اس کے لیے سمجھا آپ نے، اس لیے تو فتویٰ لگایا نا. آپ کو یہ ماننا پڑے گا ہرگز کسی حال میں بھی کہ آپ لوگ عقیدہ کے خلاف سمجھا آپ نے، اس لیے فتویٰ لگایا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ نہیں ہے، ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور آج تک کفر کا فتویٰ لگایا کہ حدیث میں ہے جو کسی کو کفر کا فتویٰ لگایا اگر کافر نہیں ہے کفر اس پر لوٹتا ہے. تو کفر ایمان کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، صرف عبارت نہیں. بھائی عبارت پر ہی فتویٰ لگتا ہے، ہم جہاں فتویٰ لگایا آپ کی عبارت پر نہیں لگایا نا. عبارت کیسی؟ عقیدے کے خلاف ہے، اسی لیے لگایا نا، کفریہ ہے اس لیے ہم لگاتے ہیں نا. خالی عبارت ہو یا جملے میں تھوڑی کو فتویٰ لگاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں عقیدہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے فیض صاحب، ماننا آپ کو. آپ کی ہاں جناب، ابھی تک بحث کہیں تک نہیں پہنچی، ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے، تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں. جی علی اصغر صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے نا عالم الغیب، بار بار اس کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے استعمال کیا، ابھی میں نے ابھی استعمال کیا عالم الغیب. سن لیں، آپ جا رہے ہیں وہاں پہ، سن لیں، یہاں بات چلے عقیدے کی بات چل رہی ہے. نہیں، بات وہی لے جانا چاہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کیوں لے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ ابھی تو بات شروع ہوئی نہیں. یہاں عقیدے کی بحث ہے، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں سن لیں. دیکھیں بیچ میں انٹرپٹ کریں گے، آپ پھر کہتے ہیں کہ مجھے بولنے غلط بات نہیں بولنا، غلط بات نہیں بولنا. میں نے آپ کو دیکھیں، میں غلط بولوں یا صحیح بولوں آپ کو موقع دوں گا جب آپ جواب دیجیے گا. ابھی شرائط طے ہو رہی ہے، شرائط طے ہو رہی ہے. ابھی سے شرط کی پاسداری آپ سے نہیں رکھی جا رہی، ابھی سے یہ حال ہے. ابھی شرائط ابھی سے مانیں گے شرائط. آپ جو کہہ رہے ہیں شرائط ابھی سے مانیں گے. 2 منٹ کر لینا، پھر 2 منٹ کر لینا. بیچ میں بول رہے ہیں آپ کہ اب آپ کی ہو گئی، آپ کی ہوگی، کیوں بول رہے ہیں آپ؟ مطلب میں بول رہا ہوں، مجھے آپ جواب دینے نہیں دے رہے ہیں، اور یہی بات آپ کرتے ہیں مجھے بولنے. ابھی آپ لمبا چوڑا تقریر کر کے آئے ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بولنے دیں. جواب سنیں بھائی اس کا. جو 2 منٹ ہے نا، 2 منٹ ہے نا.
2 मिनट है, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या गुफ्तगू का आगाज हो गया है, मुनाज़रा शुरू हो गया वही है? तो मैं मैंने बोल रहा पहले हूँ, ही जब इब्तिदा आगाज में नहीं है बात फिर कर आप दी क्यों है। बोल रहे हैं शराइत लग गई? मैंने इब्तिदा ही में बात कर दी थी कि 10 मिनट हमारे अभी गुजर गए, अभी बात शुरू भी नहीं हुई, मैंने बात यहाँ से शुरू की है। जी बात बोले मैंने बोले। शुरू कहाँ से की थी? बात मैंने यहाँ से शुरू की कि हमारे और आपके बात करते हुए 10 मिनट यूं ही निकल गए, अभी गुफ्तगू का आगाज भी नहीं हुआ। बात मैंने यहाँ से शुरू की और आप मुझे बोलने फिर कहते हैं कि मुझे बोलने दे, मुझे बोलने नहीं दे रहे यार, ऐसा ना करें। चले बोले आप बोले, जरा काम की दिल बात को करें। कुशल में रखें। जी, आपने कहा कि ये हमारा अकीदा नहीं है, जो ये इबारत है, ये आप जो कह रहे हैं कि बात यहाँ अकीदे की हो रही है और अकीदे पर ही बहस होगी हमारे और आपके माबैन। देखिए जनाब, बात जो होगी वो अकीदे की नहीं होगी, क्योंकि आप गुफ्तगू को अकीदे की तरफ घुमाना चाह रहे हैं। बात यहाँ जेर बहस जो है आपके अकाबिर की हिफ्जुल ईमान है, क्योंकि आपके अकाबिर ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म शरीफ को जानवरों पगलों से तशबीह देकर गुस्ताखी की है। गुस्ताखी वो नहीं है कि अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब कहना दुरुस्त, अगर इतना होता तो वो गुस्ताखी नहीं बनती आलिमुल गैब। लेकिन यहाँ जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म शरीफ को जानवरों पागलों से तशबीह दी गई है, ये गुस्ताखी है, ज़ेर बहस ये है, इस पर बात होगी। आप समझ कर मुझे लग रहा है ना समझ बन रहे हैं अली असगर साहब, समझ तो आप गए हैं, तभी आप इस इबारत पर बात करने से कतरा रहे हैं। आप कह रहे हैं बात अकीदे पे करें, अकीदे पर करें, क्योंकि जब अकीदे पर बात होगी तो ये हिफ्जुल ईमान की जो इबारत है जिस पर मुझे और आपको बहस करनी है, ये तयशुदा मौजूद अब हमारे दोनों के दरमियान जब तयशुदा बात हो गई है, मुश्तरका बात हो गई थी कि बहस हिफ्जुल ईमान की इबारत होगी, तो आप अकीदे पर क्यों जा रहे हैं? बहस इस पर मैं करें कि बोलूं, हिफ्जुल अब ईमान मैं की बोलूं, इबारत में हो गया टाइम आपका, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, हो गई, देखें आप। बात मुकम्मल नहीं हुई है। बहस यहाँ इस पर होनी होगी, बहस ये होनी है कि हिफ्जुल ईमान की इबारत में गुस्ताखी है कि नहीं। आप इसको साबित करेंगे कि हिफ्जुल ईमान की इबारत में कोई गुस्ताखी नहीं की गई, मैं ये साबित करूंगा हिफ्जुल ईमान की इबारत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म शरीफ को जानवरों पागल तशबीह देकर आपके हकीमुल उम्मत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरई अल्फाज हो गया, 2 मिनट हो गया आपका हजरत, 2 मिनट हो गया। बस गुफ्तगू का आगाज अभी देखें, गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है, अभी तो मुझे क्यों बोल रहे थे आप, बीच में बोल रहे हैं, मुझे क्यों बोल रहे थे आप, बीच में बोल रहे हैं? मुझे फिर हंसी आती है तो आप कहते हैं हंसेंगे नहीं, मुझे बोल रहे हैं आप, मुझे बोल रहे थे। बात यहाँ जो होगी हिफ्जुल ईमान पर बात होगी, आया हिफ्जुल ईमान के अंदर कुफर का फतवा आपके अकाबिर पे इसी, अरे बस तो करें, टाइम हो गया आपका, टाइम हो गया आपका। कुफर का फतवा जो लगा है यार, अभी गुफ्तगू आज भी नहीं हुआ है, अभी शर्त पर बात चल रही है, अभी मौजू मुतय्यन दोबारा से कर रहे हैं, तयशुदा मौजू को आप तब्दील कर रहे हैं, तो जरा मौजू पर रहकर बात का आगाज करें। शर्त को, ये शर्त जो आपने लगाई थी कि जो भी इंसान हक व जानिब होगा दलाइल की रूह से तो उसका मसला कबूल कर लिया जाएगा, तो इसको भी जरा आप किसी मुनाजरे की किताब से इस शर्त को भी साबित करें, ठीक है? कि आज तक इतने मुनाजरे हुए हैं, किस मुनाजिर ने अपनी किताब के अंदर इस शर्त को लिखा है, जरा इस शर्त को भी जरा आप बयान कर दें। और हिफ्जुल ईमान पर बात करने के लिए जरा तैयार हो जाएं कि गुफ्तगू जो होनी है हिफ्जुल ईमान की इबारत पर होनी है, ठीक है? चलें अब आप सामीन, इनकी इस गुफ्तगू को आप देख लेना कितने मिनट में बात किया है। मैं बीच में बोल रहा था तो बोल रहे हैं कि सब शर्त तय हो गई, बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? और अभी जब मैं उनको टोक रहा हूं तो बोल रहे हैं कि अभी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है, मैं बोल सकता हूं, ठीक है? अली असगर नहीं बोल सकता दरमियान में, लेकिन रफायत साहब शराइत के खिलाफ बात कर सकते हैं। जब मैं बोल रहा तो बोले कि बीच में क्यों बोलना है, शराइत तय हो गई। जब उनको बोला तो आपका टाइम हो गया है तो बोल रहे हैं कि भाई अभी गुफ्तगू थोड़ी शुरू हुई है। ये कौन सा तरीका है यार, हैं? मर्जी के बोले जाओ। खैर सामीन, मेरा अर्ज करने का मकसद यह है, गुफ्तगू हिफ्जुल ईमान पर ही होगी, हिफ्जुल ईमान पर ही होगी गुफ्तगू। लेकिन चूंकि इस इबारत पर इन्होंने कुफ्र का फतवा लगाने की कोशिश की है कि इबारत जो है कुफरिया है और गुस्ताखाना है, तो कुफरिया इबारत किस पर लगता है? नवाफिल पर लगता है, मुस्तहबात पर लगता है, सुन्नत के छोड़ने वाले पर लगता है, या फिर जो है अकीदे के खिलाफ लगता है? ये बोल रहे हैं अकीदे बात करो, मैं कहां बोल रहा हूं अकीदे बात करूंगा, हिफ्जुल ईमान पे बात करूंगा। आप सामीन देखें, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करके अपनी जो है ये बताना चाहते हैं कि अली असगर भाग रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हिफ्जुल ईमान पर ही बात होगी, हिफ्जुल ईमान पर ही बात होगी, इसके खिलाफ मैं बात करूंगा ही नहीं। लेकिन बात यह है, जब आपकी किताब में इस पर हुक्म कुफ्र लगाने की कोशिश की गई है तो पता है चला वो अकीदे के खिलाफ है आपके यहाँ, हमारे नजदीक नहीं, तभी तो कुफ्र फतवा लगाया गया है। और यहां तक लगा दिया गया जो उनके कुफ्र पर शक करो भी काफिर है। तो ये अकीदा नहीं है, ये अकीदा नहीं है कि नबी अलैहि सल्लम की ताज़ीम की जाए, तौक़ीर की जाए, अदब किया जाए। अभी बोल रहे हैं कि भाई अकीदे पे ना जाओ, मैं कहां जा रहा हूं अकीदे पर? लेकिन जब आपके वहां कुफ्र का फतवा लगा है, या तो आप काफिर होंगे या मैं
تو میں وہی کہہ رہا ہوں اگر یہ عبارت ہم صحیح ثابت کر دیے تو کفر آپ پر لوٹے گا, آپ کافر ہو گئے. تو جب کافر ہو گئے تو آپ کے کفر سے توبہ نہیں کریں گے آپ. اور اگر آپ نے ہماری کتاب کو باطل ثابت کر دیا, میں کافر ہوں, میں توبہ کروں گا نا. یا پھر حق ثابت ہونے کے بعد آپ کا کفر جب ثابت ہو جائے گا کیا اس کے باوجود بھی کیا آپ کفر پہ رہیں گے, توبہ نہیں کریں گے؟ یہ مجھے بول دیں کہ جب میں ثابت کر دیا کہ بھی ہماری عبارت صحیح ہے, حق بجانب ہے, تو آپ کے وہاں سے جو کفر کا فتویٰ لگا ہے تو کافر آپ ثابت ہوں گے, لوٹے گا کفر آپ پر لوٹے گا نا. جب کفر آپ پر لوٹا تو آپ کیا کفر سے توبہ نہیں کریں گے؟ یہ اصول کی بات ہے, تو اصول کی بات ہے. اگر کہہ دے کہ نہیں ہم کفر سے توبہ نہیں کریں گے تو آپ, میں اس موضوع یہ شرائط میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ دعویٰ پیش کریں. چلے جی سامعین کرام, آپ نے ان کی گفتگو کو سنا. انہوں نے پھر وہی بات کی تھی اور الزام مجھ پر لگایا کہ میں موضوع کو اور توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہوں. سامعین کرام گفتگو کو سماعت کر لیں. اب ان کی اس بیان کو دیکھیں, یہ ابھی جو بیان کر کے آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اس حفظ الایمان کی عبارت کو ایمانیہ یعنی بے غبار ثابت کروں گا. تو وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حفظ الایمان پر بات کریں. آپ کیوں ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں کہ بات یہاں عقیدے کی ہے, عقیدے پر بات ہوگی. بھائی جب آپ کو عقیدے پر بات کرنی ہے, زور آزمائی کرنی ہے علم غیب موضوع پر, تو انشاءاللہ العزیز وہ ہم دوسرے کسی دن ہم موضوع پہ کر لیں گے پر, اور علم غیب کے متعلق ہماری بحث ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کر لینا اس پر بھی زور آزمائی انشاءاللہ العزیز علم غیب کے موضوع پر. لیکن یہاں پہ ایسے آپ نے کہا کہ آپ اس حفظ الایمان کی عبارت کو بے غبار ثابت کر دیں گے, تو بھائی کریں ثابت. اسی لیے تو آپ نے یہ موضوع کیا کہ آئے عبارت ہم کفریہ ثابت کریں گے, آپ اس کو ایمانی ثابت کر دیں. بحث تو یہ ہونی ہے. اور آپ نے کہا کہ میں حق ہوں اس شرط میں, تو کہاں سے حق بجانب ہے بھیا؟ آپ کسی مناظرے کی شرائط دکھائیں ہمیں, کسی کتاب آپ مناظرہ رشیدیہ کا حوالہ مجھے پیش کریں, عوام کے لیے عبارت پڑھ کر سنائیں. کیا یہ مناظرے کے اصول کی شرط ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ اس کتاب کا مجھے نام بتائیں. آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا, کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا, اور آپ اپنی طرف سے ایک من منی گھسیڑے جا رہے ہیں. دیکھیں, آپ اپنی مرضی سے کام نہ کریں. بات یہاں اصول کے ساتھ آپ نے کرنے آئے ہیں. بارہا مجھ سے آپ نے یہ بات کی تھی کہ آج تک کوئی بریلی مجھ سے اصول اور شرائط کے ساتھ بات کرنے تیار نہیں ہے. بحمدہ تعالیٰ ہم نے بحمدہ تعالیٰ میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ شرائط کے ساتھ اصول کے ساتھ بات کریں گے. تو بھائی بتائیں کام کی بات ہے, ہو گیا ٹائم. کس مناظرے کام کی بات کر رہا ہوں میں, کس مناظرے کی کتاب میں یہ شرط لکھی ہوئی ہے؟ شرط تو دکھائیں مجھے. جی جواب دوں آپ. رہی بات آپ نے یہ بات نہیں سن سکیں, پھر وہی بات میں آپ اتنی بحث کر کے آئے. علی اصغر صاحب میں بیچ میں بولا, اس نے ذکر کیا کہ میں بیچ میں بول رہا تھا. ابھی تک سامعین سن لیجیے گا کہ میں کو بالکل بھی مداخلت نہیں کی ان کی گفتگو. پھر کہا کہ آپ کا وقت ہو گیا, جب ہو جائے گا تو میں خود آپ سے کہہ دوں گا کہ علی اصغر صاحب آپ بولیں, میں خود کہہ دوں گا آپ سے. تھوڑا دل کو سادہ رکھیں علی اصغر صاحب, ذرا سننے کا بھی ذرا حوصلہ رکھیں. تو سامعین اکرام, انہوں نے کہا کہ ہم اس عبارت کو حفظ الایمان کی جس پہ بحث ابھی ہونی ہے کہ ہم اس کو بے غبار ایمانیہ عبارت ثابت کریں گے. تو ٹھیک ہے, آپ اس کو ایمانیہ عبارت ثابت کر دیں. آپ نے کہا اس پر حکم کیوں لگا؟ اس پر حکم کفر یوں ہی لگا کیونکہ اس عبارت کے اندر حفظ الایمان کی کتاب کے اندر آپ کے اکابر, آپ کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دے کر گستاخی کی ہے. تشبیہ دے کر گستاخی کی ہے. اس بات 3 بار دہرائی آپ نے. آپ اس کو ثابت کریں کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام علم شریف کو تشبیہ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, آپ یہ ثابت کریں کہ یہ بے غبار عبارت ہے. ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ کفری عبارت ہے. بات یہاں اس عبارت پر ہوگی, کسی اور جگہ پر جانے کی نہ ہی آپ کو ضرورت ہے نہ ہی مجھے ضرورت ہے. یہ طے شدہ موضوع تھا, اس پر بات کا آغاز کریں, اور اس شاید کو آپ ذرا کسی مناظرے کی کتاب سے ذرا ثابت کریں, کہیں اور سے نہیں. تو آپ ایک کام کریں, گمن صاحب کا جو اصول مناظرہ کتابچہ ہے 30-32 صفحات کا, اسی سے چلیں گے, شرط ثابت کرنے جا رہے ہیں. اب بولوں میں شروع کریں, بولیں. اب سامعین آپ بغور سماعت کریں اس گفتگو کو. میں کہہ رہا ہوں بار بار اسی عبارت سے پر ہی بات ہوگی انشاءاللہ, بے غبار ثابت کروں گا. بات یہ ہے جب ان کے یہاں سے کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی گئی ہے, تو اب جب ہم کافر نہیں ہیں تو کفر اس پر لوٹے گا نہیں لوٹے گا. جب ان پر کفر لوٹے گا تو کافر ہیں. جب میں کافر ثابت کر دوں گا کہ آپ نے فتویٰ دے کر کے کفر کیا ہے آپ نے, تو آپ کے یہاں جن نے کفر کا فتویٰ لگا سب کافر ہیں. تو کیا کافر کو اپنے کفر سے توبہ کرنے کی دلیل کتاب سے دینی پڑے گی؟ جو کافر ہے, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, قرآن کہہ رہا ہے. اور
इस पर तौबा करना लाजिमी है। किन से? जब कुफर से तौबा करने का हुक्म कुरान दे रहा है, हदीसें दे रही है कि कोई काफिर हो तो तौबा करना, बगैर तौबा के अगर मर गया दायमी जहन्नमी है वो, हैं? तो कुरान कह रहा है, ये कुरान से मैंने दलील दी है। तो अब बताएं सामीन, जब ये काफिर साबित हो जाएंगे, मैं बेगुबार साबित करूंगा, इनके आवाज कुफर फतवा देने की कोशिश की गई है, जब इनका कुफर का फतवा जब बातिल साबित हो गया तो काफिर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो कुरान कह रहा है कि काफिर के लिए जरूरी है कि अपने कुफर से तौबा करे, और ना अगर मर गया तो दायमी जहन्नमी है। ओम कुफ्फार उलाइका अलैहिम उमातु ओम कुफ्फार, उसी हालत में अगर मरा तो काफिर है, हमेशा दायमी जहन्नमी है, कुरान कह रहा है। तो कुरान से मैं दलील दिया हूं कि जब को काफिर साबित हो गए तो आपके लिए जिम्मेदारी है कि अपने कुफरिया धर्म से, कुफरिया मजहब से कोई तौबा करें, कुरान कह रहा है, तो तौबा करें। ठीक है, तो ये साबित कुरान से हो गया कि काफिर अगर हैं आप, और अगर मैं काफिर हो जाऊंगा आपके दलाइल से तो मैं तौबा करूंगा। मैं अगर बातिल साबित होगा नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, देखिए आप साबित हो गए, आपको तौबा करना पड़ेगा। कुरान साबित है, ये कहां साबित है? काफिर धर्म जो होगा वो क्या आपके नजदीक मोतबर है, मुअज़्ज़म है, अशरफ है, अफजल है का कुफर? नहीं ना। तो जब काफिर साबित मैं कर दूंगा आपके फतवा कुफर देने की वजह से, तो आपको तौबा करना पड़ेगा। मैंने ये बात भी कही थी, अगर आप नहीं मान रहे हैं, गुफ्तगू खत्म करके आप दावा पेश करें, फिर इंशाल्लाह फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। ठीक है, मेरी आखिरी वॉइस है, आप अगर बात को लंबी ना करें, आप कहें कि अगर ये बात आपको पसंद है कि अगर मैं आपको काफिर साबित कर दूंगा तो आप कुफर से तौबा नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर मैं इस शराइत से मैं हट जाता हूं। चले, हो गई बात पूरी जी। सामीन इकराम, आपने इस गुफ्तगू को भी इनके समाअत किया और ये बात इन्होंने कई बार दोहराई कि हम इस इबारत को बेगुबार साबित कर देंगे, बेगुबार साबित कर देंगे। भाई इसीलिए तो बात की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि इस इबारत पर हुक्म कुफ्र, इसको कुफरिया साबित करने की और हुक्म कुफ्र लगाने की कोशिश की गई है। कोशिश नहीं की गई जनाब, ये कुफरिया इबारत ही है, ये कुफरिया इबारत ही है। और जो उलमाए हरमैन शरीफैन या बर्र सगीर के उलमा ने जो इस हुक्म कुफ्र लगाया, वो भी हक भी जानिब है। बिहम्दिही ताला आप गुफ्तगू का आगाज करें, मैं इस इबारत को कुफरिया इबारत इंशाअल्लाहुल अजीज साबित करूंगा। आप इसको ईमानिया साबित करेंगे, आप इसको ये साबित करेंगे कि इस किताब के अंदर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब की कोई तौहीन नहीं की। आपने साबित करना, आप कह रहे हैं कि भाई मैं इसको साबित कर दूंगा, तौबा करने पड़ेगा। तो साबित करने ही तो आप आए हैं, साबित करें। वो बाद की बात है, आप क्या साबित करेंगे क्या नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा जनाब। आप अभी से ये शर्त लगा रहे हैं, और आपने कहा कि मैं शर्त से हट जाऊंगा। आप ये शर्त लगा क्यों रहे हैं? वो मुझे शर्त की किताब से दिखाए, मैंने मुतालबा आपसे ये किया। आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इस शर्त को छोड़ दूंगा, मैं हक जानिब हूं। तो भाई ये शर्त आज तक किस मुनाजिर ने रखी है? किस मुनाजिर की किताब में ये शर्त नकल की गई है? उस किताब का नाम बताएं, उस मुसन्निफ का नाम बताएं। मैंने आप ही के एक मुतकल्लिम इस्लाम जनाब इलियास गुम्मन साहब का जिक्र किया, कम से कम आप उन्हीं का किताबचा उसूल मुनाजरा पढ़ के आ जाए जनाब, आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। ये शर्त आज तक किसी मुनाजिर ने किसी मुनाजिर के अंदर नहीं रखी। किसी मुसन्निफ ने अपने मुनाजरे के उसूल जब कवानीन वगैरह उसने मुरतब किए, उसके अंदर ये शर्त मौजूद नहीं है। तो आप क्यों शर्त को लगा रहे हैं? आप आए मैदान में, इबारत पर बात करें। इस इबारत हिफ्जुल ईमान की गुस्ताखाना इबारत पर बात करें, जिस पर उलमाए हरमैन शरीफैन के साथ साथ बर्र सगीर के करीबन 350 उलमा ने हुक्म कुफ्र लगाया। कुफरिया इबारत ये है, आप इसको ईमानिया करने आए हैं। आप इब्तिदा में जा रहे थे कि मसला यहाँ अकीदे का है, बहस को आप अकीदे पर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आप थोड़ा इस तरफ तो आ गए हैं। चलो मैं इसको ईमानिया साबित करूंगा। तो भाई आपने इस इबारत को ईमानिया साबित करनी है, दलाइल से साबित करनी है, ठीक है? तो अब आगाज करें जी। क्या कहते हैं सामीन? हाँ, साबित करूंगा। मैंने कहा था कि अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप इतना कह दें कि अगर आपका फतवा कुफ्र अगर मैं गलत साबित कर दिया तो कुफ्र आप पर लौटेगा, तो आप काफिर साबित हुए। काफिर साबित होने के बाद भी अपने मजहब से तौबा नहीं करेंगे। आप इतना ना, आप इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कुरान की आयत पेश की आपको, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। कुरान की आयत है ये, कुरान की आयत है। कुफ्र पर जो है लानत है और दायमी जहन्नमी है बगैर तौबा किए हुए। तो कुफ्र पर अगर पसंद करते हैं रहना आप, कुरान कह रहा है कि कुफ्र पर तौबा करना लाजिमी है, कुफ्र से बगैर तौबा के मर गए दायमी जहन्नमी है। तो क्या अगर कुफ्र साबित हो गया कि आपका कुफ्र आप पर लौटेगा? अगर मैं ईमान साबित कर दिया तो यही बात है ना, मैं ईमान साबित करूंगा और आप गुस्ताखाना और कुफ्रिया इबारत साबित करेंगे। मैं अगर ईमान साबित कर दिया तो आपका फतवा कुफ्र बातिल गया। आपने कहा ना कुफरिया है, आपने कह दिया ना, फतवा लगा दिया ना, तो आपका फतवा कुफ्र बातिल है। अगर बातिल है तो आप पर कुफ्र लौटेगा, बिल्कुल जाहिरी बात है।
میں نے دلیل دیا قرآن کی آیت، اس سے بڑھ کر قرآن سے بڑھ کر دلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں نے قرآن سے دلیل دیا. اور اگر یہ بتائیں آپ کی اگر میں بے غبار ثابت کر دیا، ٹھیک ہے، اور آپ کا فتویٰ آپ پر لوٹے گا، تو لوٹنے کے بعد آپ کافر ہو جائیں گے. تو کافر ہونے کے بعد بھی آپ کفریہ دھرم نہیں چھوڑیں گے، تو اب اعلان کر دیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو آپ سے دعویٰ کا مطالبہ کروں گا، پھر تنقید کر کے گفتگو شروع ہو جائے گی. بتائیں. جناب وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ وہی بات بار بار دہرا رہے ہیں. سامعین کرام، انہوں نے کہا کہ میں اس عبارت کو بے غبار ثابت کر دوں گا، آپ نے جو آپ کے اکابر نے جو حکم کفر لگایا ہے وہ غلط ثابت کر دوں گا. تو بھائی کب کریں گے؟ کریں پہلے آپ اس کو بے غبار ثابت کریں. آپ کی عبارت، آپ کے اکابر کی عبارت پر جو حکم کفر لگے ہیں ان فتووں کو آپ غلط ثابت کریں. اس کے بعد آپ کہیے گا کہ دیکھو میں نے اپنی عبارت کو بے غبار ثابت کر دیا، اس عبارت کو، حفظ الایمان کی عبارت کو میں نے اسلامی عبارت ثابت کر دیا. اب ان لوگوں کو توبہ کر لینی چاہیے. تب آپ مطالبہ کرتے ہوئے اچھا لگیں گے. جناب علی اصغر صاحب، آپ نے گفتگو کی بھی ہے، آپ مجھے لگ رہا ہے مناظرہ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو اصول مناظرہ انداز گفتگو آتے ہی نہیں. آپ بڑے نااہل سی گفتگو یہاں پر کر دیے. جناب پہلے آپ اس عبارت کو بے غبار ثابت کریں، اس بولی کو ایمانی بولی ثابت کریں. اس کے بعد پھر یہ بات کہنے پر آپ حق بجانب ہوں گے کہ دیکھو میں نے اپنے اکابر کی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی حفظ الایمان کی عبارت کو میں نے اسلامی عبارت ثابت کر دیا. اس عبارت میں کوئی کفر نہیں ہے، کہیں اس عبارت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو تشبیہ نہیں دی گئی. اگر یہ ثابت کر دیں اس کے بعد یہ بات کہتے ہوئے آپ اچھے لگیں گے. لیکن آپ پہلے سے ہی بھائی پتہ نہیں کتنی بغلیں پھیلا رہے ہیں کہ بھائی میں یہ شرط لگا رہا ہوں اور آپ اس شرط کو بھی کسی مناظری کتاب سے نہیں دکھا رہے. تو خدا کا خوف کریں جناب علی اصغر صاحب، اتنا نہ گھبرائیں، ابھی سے پریشان نہ ہو. آغاز کریں گفتگو کا، بسم اللہ کریں. علی اصغر صاحب آپ اس عبارت کا دفاع کرنے آئے ہیں، آپ اس کا دفاع کریں، ادھر ادھر کی فضول کی شرطیں نہ لگائیں. یہ راہ فرار اختیار کرنے کا جو نا ہموار نہ کریں، راہ فرار اختیار ہموار نہ کریں. جناب علی اصغر صاحب مہربانی کریں اور حفظ الایمان پر گفتگو کا آغاز کریں. اگر اجازت ہو تو میں اب دعویٰ پیش کروں. سامعین دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں آپ ثابت کریں بے غبار ہے، جبکہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے دعویٰ ہے اور حکم ہے، شرائط میں طے ہو چکی ہے. دعویٰ پیش کریں گے وہ حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے، حکم دعویٰ دونوں پیش کریں گے اور تنقید ہوگی. اس کے بعد تنقید کے بعد میں دلائل دوں گا ان کو، پھر یہ میں ثابت کروں گا. ابھی دعویٰ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی دعوے کی تنقید بھی نہیں ہو رہی ہے، ابھی شرائط بات چل رہی ہے. بول رہے آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ ثابت کریں. ثابت کب کرنا ہے؟ جب آپ دعویٰ اور حکم لگا دیں گے، میں تنقید کر لوں گا اس کے بعد نا. بول رہے ہیں آپ ثابت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی سبھی شرائط پیٹ کے ہوئے ہیں. میں نے ایک بات کی، وہ جملہ آپ استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں سے فتوی کفر لگایا گیا ہے، برابر، آپ کے یہاں سے فتوی کفر لگایا گیا ہے. میں اگر بے غبار ثابت کر دیا، وہ عبارت ایمانیت ثابت کر دیا، تو وہ کفر آپ پر لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا؟ حدیث کے مطابق جب آپ پر کفر کا فتویٰ لوٹے گا تو آپ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جب کافر ہوئے تو آپ اعلان کر دیں کہ کافر ہونے کے بعد بھی اپنے کفری دھرم پر جمے رہیں گے، توبہ نہیں کر، اس پر بات نہیں کر رہے ہیں آپ. اور آپ نے کہا کہ دلیل دو، قرآن سے میں نے دلیل دی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل نہیں دے رہا ہے. قرآن سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بول رہے ہیں کہ ایمان جب ثابت کرنے کے لیے ثابت کرو نا. بھائی ثابت کب کیا جائے گا؟ ثابت تب کیا جائے گا جب آپ دعویٰ پیش کریں گے، دعویٰ کے بعد آپ حکم لگائیں گے، اور اس کے بعد میں تنقید کروں گا، پھر شروع ہو جائے گی. آپ بولے ثابت کرو. میں تو بول رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ حفظ الایمان کی عبارت پر ہی بات ہوگی انشاءاللہ، اسی پر ہی بات کروں گا میں، عبارت پر، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے آپ کے یہاں سے، تو آپ ابھی دیا، آپ نے کفر کا فتویٰ ابھی کہا کفریہ ہے، گستاخی ہے، تو جب میں ثابت کر دوں ایمانیات ہے، تو آپ پر کفر لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا؟ جب لوٹے گا آپ پر کفر کا فتویٰ، تو آپ کفر پر رہیں گے یا توبہ کریں گے؟ یہ تو وضاحت کر دیں نا، یہ واضح کر دیں. کفر کا فتویٰ لوٹنے کے بعد کیا آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی فتح ہوگی، میری فتح نہیں ہوگی؟ کہ آپ کی شکست نہیں ہوگی، میری شکست نہیں ہوگی؟ کہ یقین ہے آپ کو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے لگا دیا ہے ابھی حکم، تو جب میں ثابت کر دوں گا بے غبار، تو آپ پر کفر کا فتویٰ لوٹے گا اور آپ کافر ہوں گے. تو کیا میں ایمانیت ثابت کرنے کے بعد بھی آپ جب کفر آپ کا ثابت ہو جائے گا، آپ کفر پر رہیں گے یا کفر سے توبہ کریں گے؟ میں نے کہا ڈنکے کی چوٹ کہ اگر آپ کفریہ ثابت کر دیں میں توبہ کر لوں گا. یہ انصاف کی بات ہے. قرآن سے میں نے آیت پیش کر دی، آپ بول رہے دلیل نہیں دے رہے. قرآن سے دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہہ دیں کہ یہ کفر ثابت ہونے کے بعد، کہ آپ کا فتویٰ کفر آپ پر لوٹنے کے بعد بھی آپ توبہ نہیں کریں گے کفر سے، اتنا واضح کر دیں، پھر دعویٰ حکم لگائیں گے نا. چلے ہو گئی بات پوری؟
معزز سامعین اکرام، انہوں نے بات کی اور آخر میں بھی بات کی اور ابتدا میں بھی یہ بات کی انہوں نے کہ میں نے انہیں دلیل دی ہے قرآن سے. اب قرآن سے انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ دلیل انہوں نے کیا یہ دی ہے؟ کیا یہ مناظرے کی شرط ہے؟ کیا قرآن سے یہ استدلال اخذ کیا ہے آپ نے جناب علی اصغر صاحب کہ مناظرے کی یہ شرط بنتی ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ بندہ اگر لاجواب ہو جائے، شکست ہو جائے تو وہ دوسرے کے دھرم کو آپ کا، چلے مجھے بتائیں، آپ کا مناظرہ ہوتا ہے کسی غیر مسلم سے، ٹھیک ہے؟ اب اس چیز کو اب آپ سمجھیں گے، بڑی نااہلی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کا بڑا علمداں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو واقعی مناظرے کے اصول و قوانین کا علم ہے، تو بڑے اصول سے بات کرنے والے ہیں آپ. چلیں میری بات کا جواب دیجیے گا. آپ کا کسی غیر مسلم سے مناظرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کیجئے کسی غیر مسلم سے مناظرہ ہوتا ہے، وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ اگر جو باطل ثابت ہوا، جو اس کی شکست ہو گئی اور وہ اس کا دھرم چھوڑ دے گا، اس نے یہ شرط لگائی، تو آپ اس شرط کو مان کر اس سے مناظرہ کریں گے. فرض کریں اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی دلائل کی روح سے انسان کو شکست ہو جاتی ہے، اگر آپ کو شکست ہو گئی تو کیا آپ ہندو مذہب کو قبول کر لیں گے؟ عیسائی مذہب کو قبول کر لیں گے؟ کیا یہ شرط اصول مناظرہ کی شرط ہے؟ مجھے اصول مناظرہ کی شرط دکھائیں. آپ نے قرآن کی آیت پیش کی، کیا وہ مناظرے کی شرط ہے؟ یار کیوں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو آپ جناب؟ آپ یہاں علم کے میدان میں آپ نے گفتگو کی ہوئی ہے آج تک، بہت اصول و شرائط کی بات کر رہے تھے آپ مجھ سے کہ میں شرط کے اصول کے ساتھ بات کروں گا، یہ مناظرے کی شرط ہے؟ آپ نے کہا کہ میں اس عبارت کو کفریہ عبارت نہیں ایمانیہ عبارت ثابت کر دوں گا، تو اس کے بعد فتویٰ لوٹے گا کہ نہیں، وہ تو بات کا مار رہا ہے جناب. پہلے اس کو آپ اس کو ثابت کرنے کی طرف ہی کب آئے؟ ثابت کر دوں گا تو لوٹے کہ نہیں لوٹے گا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ اس عبارت پر بات کریں، آ کر اس عبارت کو ایمانیہ عبارت ثابت کریں. میں اس کو دلائل سے ثابت کروں گا کہ اس عبارت میں حفظ الایمان کے اندر آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو جانوروں پاک سے تشبیہ دے کر گستاخی کی ہے، صریح الفاظ میں توہین کی ہے. بحمدہ تعالیٰ یہ میں الحمدللہ علماء حرمین شریفین کے فتوے بھی دکھاؤں گا اور علماء صغیر کے بھی فتوے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو پیش کروں گا. جناب آپ کس دنیا میں ہیں؟ آپ نے گفتگو کی ہے کبھی اصول سے واقعیت رکھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کو، آپ الیاس گمن صاحب کا ہی اصول مناظرہ جو کتاب چاہے 30-32 صفحات پر مشتمل ہے، کم از کم اسی کا مطالعہ کر لیتے کل سے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصول مناظرہ کیا ہے، کیا شرائط ہونی چاہیے مناظرے کی. جناب آپ کے جتنے سارے علماء نے آج تک مناظرے کیے ہیں، کیا وہ اس اصول سے واقف نہیں رکھتے تھے؟ صرف آپ کو وہی کہیے کہ یہ مناظرے کی شرط ہے. یار بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، بچکانہ حرکتیں چھوڑیں اور سیدھے سیدھے حفظ الایمان پر بات کرنے کے لیے آئیں اور اس کو ایمانیہ عبارت ثابت کریں. جی جناب بات کریں. سامعین دیکھ لیں کس طرح دھوکہ دہی اور فریب سے کس طرح کام لے رہے ہیں. جب قرآن کی دلیل میں نے پیش کر دیا اور میں نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ جواب دیں اس کا کہ جب آپ نے کفر کا فتویٰ لگائی دیا ہے، جب میں ایمانیت ثابت کر دوں گا تو کیا آپ اس سے اپنے کفر سے توبہ نہیں کریں گے؟ کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے حوالہ دیا ہندو کا کہ ہندو سے اگر مناظر ہو تو کیا آپ ہندو پر یہی شرط رکھیں گے؟ تو آپ تسلیم کر لیں کہ آپ ہندو ہیں. آپ تو عاشق، وہ ہندو کبھی یہ نہیں کہتا ہم عاشق رسول ہیں، ہندو کبھی یہ نہیں کہتا ہم مسلمان ہیں. آپ لوگ کہیں دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، سنی ہونے کا، اس لیے آپ پر حکم لگایا جائے گا. ہماری عبارت انہوں نے فتویٰ نہیں لگایا ہے، فتویٰ آپ نے لگایا ہے. مناظرہ عبارت وہ کرنے نہیں آتے، آپ کرنے آئے ہیں، اس لیے یہاں پہ شرط آپ پر لگے گی نا کہ ہندو پر. ہندو کبھی نہیں کہتا کہ ہم عاشق رسول ہیں. آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ عاشق رسول کے چولا پہن کر کے، اس مسلمان ہونے کا دعویٰ کا چولا پہن کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو. کتنی بڑی خیانت آپ نے کی. قرآن کی آیت میں نے پیش کی. قرآن کی آیت اگر کوئی دلیل کے طور پر پیش کیا کرے تو کیا اس کے لیے کسی اور عالم کی دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب میں قرآن سے پیش کر دیا، آپ قرآن چھوڑ کر کے، آپ قرآن کو ٹھوکر مار کے نعوذ باللہ من ذالک آپ کہہ رہے ہیں الیاس گھمن کی مناظرہ اصول سے پیش کرو. بھائی بہت سارے آپ کے آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، جو مناظرہ، جو عبارت اور جو اعتراض آپ کے بڑوں نے نہیں کیا ہے، پھر کیا ان کیا کہیں گے آپ کو؟ میں آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے بڑوں نے کہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ سب دھوکہ دے کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں آپ. ٹھیک ہے، آپ میں نہیں مانیں گے، آپ نے یہ بات تسلیم کر لیا ہے کہ آخر میں دیکھ لیں گے، اگر ثابت کر دے دیکھیں گے وہ. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. اب دعویٰ پیش کریں، اب چلیں دعویٰ پیش کریں. پہلے میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. آپ نے مروڑ کر میری بات بیان کی ہے، اس کے بعد میں دعویٰ پیش کروں گا. ٹھیک ہے، چلیں اللہ کا شکر ہے کم از کم آپ آئے تو آپ کو شعور ہے اتنا. آپ کی غیرت کو جب جھوڑا میں نے تو آپ آئے حفظ الایمان پر بات کرنے کے لیے. سامعین کرام انہوں نے یہ کی تھی کہ میں نے یہ الفاظ استعمال کریں گے آپ. شرائط میں کیا تھی تھی؟ کیا کہا میں نے؟ آپ کی غیرت جھوڑا، میری غیر میں بے غیرت ہوں. چلے معذرت توبہ کریں آپ. معذرت میں نے کوئی گالی تو دینی تھی. غیرت کا مطلب غیرت کا ضد کیا ہے؟ بے غیرت ہے نا. میں نے کر لی، میں نے معذرت کر لی بھائی. سامعین کرام انہوں نے کہا جی میں نے معذرت کر لی بھائی. مجھے آپ ہٹ دھرم نہ سمجھے، دیکھیں بڑا دل کو کچھ رکھتا ہوں میں علی اصغر
کئی بار بات ہوئی ہے میری، اور میں امید کرتا ہوں آپ بھی دل کو کشادہ رکھ کر بات کریں. سامعین اکرام، انہوں نے ہندو کی بات کی اور توڑ کر بات کی کہ کہا کہ ہم ہندو اپنے آپ کو اللہ کے بندے. وہ میں نے آپ کو اصول مناظرہ سمجھانے کے لیے مثال دی تھی کہ اگر فرض کریں آپ کا کسی غیر مسلم سے، کسی ایتھیسٹ سے، کسی قادیانی سے اگر آپ کا مناظرہ ہوتا ہے تو آپ کیا اس کی اس شرط کو مان لیں گے؟ وہ یہ شرط لگا لے کہ جو اس کو شکست ہو جائے وہ اپنا دھرم چھوڑ کر ہمارا دھرم قبول کر لے گا. مانیں گے آپ اس شرط کو؟ خدا نہ خواستہ چلیں آپ نے مان بھی لی یہ شرط، اور اللہ نہ کرے دلائل کے روح سے بندہ ہوتا ہے، کبھی کبھی لاجواب ہو جاتا ہے، شکست ہو جاتی ہے. بڑے بڑے مناظروں کو شکست ہو جاتی ہے بھائی، ایڑی چوٹی کے مناظر کہلانے والوں کو شکست ہوئی ہیں. اگر شکست ہو جائے تو کیا بنے گا اس شرط کا جو آپ مجھ سے یہ شرط لگا رہے ہیں؟ پھر کیا بنے گا اس وقت جب آپ کسی غیر مسلم سے شرط کھا کر اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو قبول کریں گے؟ یار اللہ کا خوف کریں، ایسی شرط نہ لائیں جو مناظرے کی شرائط میں سے ہے ہی نہیں. چلیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے آپ نے یہ شرط چھوڑ دی ہے. اب بات رہی یہ، اس عبارت کو آپ ایمانیہ عبارت ثابت کریں انشاءاللہ العزیز، باقی باتیں بعد دیجیے گا. کیا ہم نے اس عبارت کو، اس کا دفاع کر لیا، اس کا مکمل ڈیفینڈ کر دیا اور اس عبارت کو ہم نے ایمانیہ عبارت ثابت کر دی، تو آپ یہ بات کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ دیکھو بریلیوں کا فتویٰ ہی غلط تھا، ہم نے اس کو ایمانیہ ثابت کر دیا ہے. تب یہ بات کہیں تو آپ حق بجانب ہوں گے. آپ ثابت تو کریں، اس کو ثابت کچھ نہیں ہے، گفتگو کا آغاز ہوا نہیں ہے، ابتدائی میں آپ نے شور مچانا آپ کر دیا. دعویٰ پیش کریں، یہ بات کا اقرار کریں. دعویٰ پیش کریں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ جناب علی اصغر صاحب. آپ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، شرط ایک بار دہرا دیتا ہوں میں، ایک بار شرط پھر سے دہرا دیتا ہوں. لمبی نہ کریں مختصر شرائط ہماری یہ طے ہوئی ہیں کہ گفتگو ادب کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے. اور اب گفتگو یہ 5:18 ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے کا یہ وقت ہے، 15 منٹ ان کے پاس ہوں گے، 15 منٹ میرے، اور 3 منٹ کی ٹرم رہے گی علی اصغر صاحب، 3 منٹ کی، ٹھیک ہے. میں مدعی ہوں، پہلے ٹرم میری رہے گی، ٹھیک ہے. اور شرط یہ بھی رہے گی، اس آپ اپلوڈ کریں یا میں اپلوڈ کروں، ذرا سے بھی کانٹ چھانٹ اپلوڈ نہیں کیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ بات سامعین طے ہو گئی ہے کہ جب گفتگو، جب ٹرن کسی کی بھی ہو، ان کی ٹرن ہو یا میری ٹرن ہو، اپنی ٹرن میں کوئی غلطی بھی کریں تو مجھے حق یہ ہوگا، میں صرف نوٹ کروں گا، بولنے کا مجھے اختیار نہیں ہوگا. ہاں اتنا ضرور بولنے کا اختیار ہے، ہم دونوں فریقین کو حوالہ مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں حوالہ سینڈ کر دو، بس. اس سے زیادہ اگر کوئی بولا تو اس کی شکست مانی جائے گی، ٹھیک ہے. اب میں دعویٰ پیش کرنے لگا ہوں. ایک کام کریں، یہاں پہ ذرا ریکارڈنگ بند کر دیں، دوسرا پارٹ کر لیتے ہیں. پوری گفتگو کو چلائیے گا. ہاں پھر دو پارٹ کر کے لمبی کر دیے. 10 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، ٹھیک ہے. چلیں 10 منٹ باقی ہے، واپس کریں. جی سامعین اکرام، جناب یہاں جو گفتگو ہونی ہے وہ ہونی ہے حفظ الایمان کی عبارت پر، جو کہ ہمارے فریق مخالف جناب علی اصغر دیوبندی صاحب کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے ایک کتابچے حفظ الایمان کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی. یہ حفظ الایمان ہے میرے ہاتھ میں، جس کا صفحہ نمبر 13 ہے. مجھ سے اگر ہمارے فریق مخالف جناب علی اصغر صاحب اسکین مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں اسکین کے ہاتھ میں ان کو پرسنل واٹس ایپ پر سینڈ کر دوں گا. عبارت یوں ہے، سامعین آپ غور سماعت کریں. تھانوی صاحب لکھتے ہیں، پھر علم غیب کا حکم، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت کب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل معاذ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفاظ میں توہین کی. جناب علی اصغر صاحب اب آپ ایک کاپی پینسل لے لیں، میں سوال کرنے لگا ہوں اس عبارت پر، نوٹ کریں اور ترتیب کے ساتھ اپنی ٹرن میں مجھے جواب دیجیے گا. سوال میرا یہ ہے، یہاں اس عبارت میں ایسا علم غیب سے کیسا علم غیب مراد ہے؟ پھر سے سن لیجیے گا. یہاں حفظ الایمان کی عبارت میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا ہے کہ ایسا علم غیب، تو آپ بتائیے گا یہاں ایسا علم غیب سے کیسا علم غیب مراد ہے؟ سوال نمبر 2 نوٹ کریں. سوال نمبر 2 کا یہ ہے، حفظ الایمان لفظ ایسا
تشبیہ کا ہے یا نہیں؟ اگر تشبیہ کا ہے تو پھر حفظ الایمان کی عبارت گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر سے سن لیں سوال نمبر 2، حفظ الایمان میں لفظ ایسا تشبیہ کا ہے یا نہیں؟ اگر تشبیہ کا ہے پھر حفظ الایمان کی عبارت گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوال نمبر 3، حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ یہ آپ نے بتا رہا ہے۔ سامعین کرام، میں آگے کا وقت ان کو دے رہا ہوں۔ الحمدللہ میں نے دعویٰ پیش کر دیا کہ حفظ الایمان کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دے کر صریح الفاظ میں اللہ کے پیارے حبیب نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی، اور میں نے ان سے یہاں فی الوقت بھی 3 سوال کیے ہیں، اور جناب میں اب آگے کا وقت ان کو دے رہا ہوں کہ اب میں ان 3 سوالوں کے جواب دیں اور حفظ الایمان کی اس عبارت کو آپ ایمانیہ عبارت ثابت کریں، جیسے کہ کافی ٹائم سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس عبارت کو ایمانیہ ثابت کروں۔ جی اب میرا وقت ختم ہوتا ہے، 5:22 میں نوٹ کر رہا ہوں، میں آپ کا وقت اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو عبارت ہے، عبارت نبی علیہ السلام کی علم کے ساتھ حقیر جانور مخلوق سے تشبیہ دی ہے، اس لیے گستاخی ہے۔ رفاعت صاحب اپنے پرسنل پہ توجہ دیں، اب پرسنل پہ توجہ دیں، حفظ الایمان کھولیں، اب حفظ الایمان کھولیں۔ میں نے حسام الحرمین کی عبارت پیش کی ہے، دونوں کو آپ ذرا دھیان دیں۔ آپ نے عبارت پڑھی ہے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے کس طرح یہاں پہ یہ کیا ہے، توڑ موڑ کے عبارت پیش کی ہے۔ جو حفظ الایمان عبارت نہیں ہے اس کو بڑھا کر کے جو ہے غلط سلط توڑ مڑو کر کے آپ کی اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ عبارت پیش کیا ہے۔ آپ ذرا عبارت پڑھیں، وہاں دیکھیں اس میں جو الفاظ لکھا ہوا ہے، کس میں؟ یہ حسام الحرمین کے اندر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو اس دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیب مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبھی، مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اور کیا اوپر دیکھیں، غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ ہر جانور۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ جو میں نے نشان لگائی دیکھیں آپ، وہ تیر نشان ہے، ایرو کا نشان ہے۔ اس نشان میں آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے کو۔ آپ ایسا لفظ یہاں بتا دیں مجھے حفظ الایمان کے اندر، پہلی بات، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ آپ ثابت کرنا ہے، مجھے حفظ الایمان کو ایسا لفظ آپ ثابت کریں گے۔ میں آپ کی بات کا معتبر نہیں اعتبار نہیں کروں گا، آپ کے اعلیٰ کی باتوں کا اعتبار کروں گا میں، کیونکہ حسام الحرمین میں فتویٰ اس نے دیا ہے جو آپ لوگ لے کر کھیل کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، ایک کتاب میں نے آپ کو پیش کی ہے، ایک کتاب ہے دیکھیں، تفسیر نعیمی کی کتاب ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم کے ساتھ، علم ایک صفت ہے، نبی علیہ السلام ذات ہے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام کہ علم کو اگر جانور پاگلوں سے تشبیہ دیا جائے تو آپ یہاں گستاخی ہے اور کفر ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ذات کو ابو جہل، ابو لہب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کے اندر جال حق کے اندر جو ہے، جال حق کے اندر نبی علیہ السلام کو بشر کے، کافر کی طرح بشر مانا گیا ہے۔ اے کافرو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری طرح بشر، تمہاری طرح بشر، یعنی کافر کی طرح بشر کہا گیا ہے۔ یہاں نہیں وہ نہیں، علم سے تشبیہ دینے کی وجہ سے، علم سے تشبیہ دینے کی وجہ سے اگر کوئی کافر ہوتا وہاں تو ذات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کافر کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کو ابو جہل تشبیہ دی گئی ہے، کافر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر آپ کا وہی فتویٰ ہے تو آپ پر فتویٰ کیوں نہیں لگے گا تشبیہ ہونے پر؟ ٹھیک ہے، میں نے دو والا آپ کو حفظ الایمان کی عبارت اور حسام دونوں کی عبارت ملا کر کے پیش کرنا ہے۔ جو حسام الحرمین میں جو عبارت الفاظ لکھا گیا ہے وہ الفاظ حفظ الایمان میں کہاں ہے؟ ایسا لفظ کہاں بتا دیں مجھے، چلیں جلدی چلیں۔ آپ کا وقت آپ نے زیادہ لے لیا ہے، آپ نے یہ 5:22 شروع کی تھی گفتگو اور 5:26 یعنی 4 منٹ بولنے۔ کتنا؟ 4 منٹ؟ جی سامعین کرام، پہلی بات تو یہ انہوں نے دیکھیں پہلے ہی ٹرن میں انہوں نے خلاف ورزی کر دی، ایک بات۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی عبارت اور اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا لفظ توڑ مڑوڑ کر پیش کیا ہے۔ میں نے آپ کو جناب پرسنل آپ یہ میں نے حسام الحرمین اور ہائی لائٹ کر کر عبارت میں نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ حسام الحرمین کے اندر آپ نے جو بات کی تھی اس تفسیر کو آپ نے کہا کہ اس میں لفظ ایسا حفظ الایمان میں دکھا ہے، یہ حفظ الایمان بھی میں نے آپ کو پیش کر دی ہے۔
آپ کو اتنا موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے ایسا کا لفظ اس میں دکھائیں، تو یہ آپ کو دکھ نہیں رہا؟ سامعین اکرام یہ دیکھیں، انہیں عبارت بھی پڑھنی نہیں آئی، انہیں خود حفظ الایمان کے اندر مجھے لگ رہا ہے میرے فریق مخالف نے حفظ الایمان کو خدا ہی نہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا ہوتا تو یہ کبھی بھی اس بات کا ذکر نہ کرتے کہ حفظ الایمان میں لفظ ایسا ہے کہ نہیں۔ سامعین اکرام، حفظ الایمان میں صاف صحیح الفاظ بالکل موجود ہے، پھر سے سننے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو یہ لفظ ایسا ان کو سمجھ نہیں آیا، مجھ سے کہہ رہے ہیں حفظ الایمان میں لفظ ایسا دکھائیں۔ سامعین اکرام، میں نے ان سے اپنی ٹرم میں ان سے حفظ الایمان کی دعویٰ پیش کرنے کے بعد 3 سوال کیے تھے، میرے انہوں نے ایک سوال پر بھی ہاتھ نہیں رکھا، ایک سوال کا بھی جواب نہ دے کر انہوں نے جو ہے نا اپنا پورا وقت اس بات پر ضائع کر دیا کہ آپ کے اکابر نے یہ لکھ دیا ہے، آپ کے اکابر نے وہ لکھ دیا ہے، وہاں وہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بشیرت پر بحث کرتے ہوئے کفاروں سے تشبیہ دی ہے۔ جناب ذرا عقل کا شعور عقل نہ دائیں اپنی، جناب نہ کھولنے علی اصغر صاحب، بات یہاں حفظ الایمان کی بحث ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بشر پر بحث کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفاروں سے تشبیہ دی، تو کیا آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو بشر نہیں مانتے؟ ارے وہی مثال کو آپ نے تشبیہ بنا ڈالا، اگر مثال پر آپ نے اگر وقت طے کر لیں، اگر اس پر بات کرنی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ کسی ڈش پر بحث کر لیں گے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا کیسا، بحث یہاں یہ نہیں ہے، ارے وہ تو مثال ہے، مثال کے ذریعے سے وہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں، اس پر بات ہوگی تو مدلل مفصل جواب دوں گا۔ اگر مثال آپ کو تشبیہ نظر آ رہی ہے تو سینکڑوں مثالیں میں آپ کے گھر سے ایسی اور پیش کر سکتا ہوں جس پر آپ کا جواب نہیں بنے گا۔ جناب علی اصغر صاحب، آپ مثال کو تشبیہ کہہ رہے ہیں، یہاں آپ کے حکیم الامت آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی کہ نہیں؟ میں نے آپ سے یہ کیا تھا حفظ الایمان کے لفظ ایسا کس معنی میں استعمال ہوا ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ یہاں ٹائم ہو گیا آپ کا، زیادہ ہو گیا آپ کا، بولے سامعین، میں نے نشان لگایا، حسام الحرمین میں نشان لگایا کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم جیسا لفظ مجھے بتایا نہیں، انہوں نے مجھے ایسا لفظ بتائے کہ جیسا کہاں ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ جو عبارت آپ نے بھیجی ہے میں اسی کو پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبھی بچہ، مجنو، پاگل، بلکہ علمی حیوانات حاصل ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے عرب ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا علم، ایسا تو ہے لیکن جیسا آپ نے کہاں بتایا؟ حسام الحرمین میں جیسا لفظ لکھا ہو اور آپ نے وہ جیسا نہیں بتایا، ایسا کو بتا رہے ہیں۔ تو جیسا لفظ جو آپ نے حسام الحرمین لکھا ہے، یہ تو عبارت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے نا، تاکہ ایک مسلمان کو، اللہ کے ولی کو، اس کو کافر ثابت کیا جائے، کافر بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ کافر بنایا جائے۔ تو یہ جیسا لفظ آپ مجھے حفظ الایمان میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ ایسا تو بتایا آپ نے لیکن جیسا والا لفظ نہیں بتایا، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ دوسری بات، آپ کی کتاب ہے آئین اہل سنت، اس کے اندر لکھا ہے تشبیہ اور استعارہ سے مشبہ اور مشبہ بھی سے برابری سمجھنا پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے، کہ برابر سمجھنا کہ نبی علیہ السلام کے علم جانور کے علم سے تشبیہ دی ہے، تو آپ نے کہا برابر کر دیا ہے، تشبیہ دی ہے، تو یہ کوئی غصہ ہے۔ تو آپ کے عالم بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ تو جو لوگ حفظ الایمان کی عبارت پر جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ تشبیہ دینا چاہتے ہیں اور برابر سمجھانا چاہتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں، حماقہ میں سے میں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بیوقوف ثابت کیا، احترام معترض کو۔ دوسری بات، آپ مجھے یہ ثابت کریں کہ جو یہاں پہ لکھا ہے لفظ جیسا حسام الحرمین میں حفظ الایمان میں عبارت ثابت کریں آپ،
آپ نے دونوں حوالہ بھیجا ہے لیکن اس میں لفظ جیسا نہیں ہے. آپ نے جو حسام الحرمین بھیجا ہے اس میں بھی جیسا لفظ، آپ ذرا بغور پڑھیں جناب، پڑھ کے پھر تو بھیجیں. کیوں میں نہیں چاہتا کہ میرا مد مقابل جو ہے رسوا ہو، اس لیے آپ ایسا کام نہ کریں. میں آپ کو دوبارہ بھیج رہا ہوں، حسام جو آپ نے بھیجی ہے اس میں جیسا لفظ لکھا ہے، لیکن آپ مجھے بتاؤ حسام الحرمین سے نہیں، آپ مجھے حفظ الایمان سے بتاؤ کہ وہاں جیسا لفظ کہاں پہ ہے. اور نہ تصدیق کریں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو ہے مسلمان کو، اللہ کے ولی کو کافر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں. لال 4 منٹ ہو گئے، 4 منٹ ہو گئے، 4 منٹ ہو گئے آپ کو. ہاں نشان لگا دیا، دیکھ لیں. معزز اکرام، آپ نے ان کی اس چرن میں آپ نے یہ گفتگو کو سنا ہے، اور آپ نے دیکھا اس چرن میں بھی انہوں نے میرے تینوں سوالوں میں بھی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. اب آپ دیکھتے جائیے گا انشاءاللہ العزیز. سامعین کرام، یہ دعوے کر رہے تھے ابھی کہ ہم اس عبارت کو ایمانیہ عبارت ثابت کریں گے، اور میرے ابھی 3 سوال پر جواب دینے پر یہ نہیں آئے. اور الحمدللہ میں سوال ابھی تو کروں گا، ابھی تو ابتدائے عشق ہے جناب علی اصغر صاحب. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں عبارت کو پڑھ کے آئیں، آپ خود ہوش نہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے آپ نے اس سے پہلے کے ٹرم میں آپ نے لفظ ایسا کا مطالبہ مجھ سے کیا تھا، وہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے. آپ نے لفظ ایسا کا مطالبہ کیا تو میں نے حسام الحرمین بھی آپ کو بھیجی، اور میں نے حفظ الایمان بھی آپ کو بھیجی، اور میں نے آپ کو کہا جناب آپ کم از کم آپ حفظ الایمان ہی پڑھ کر آئے ہوئے تو یہ مجھ سے مطالبہ ہی نہ کر دے کہ لفظ ایسا آپ مجھے دکھائیں. آپ نے اس میں بات مجھے لفظ جیسا دکھائیں کہ اس میں حسام الحرمین کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ جیسا کہاں سے لیا ہے. آپ اس کو حفظ الایمان سے دکھائیں. تو جناب آپ جو نشان دے کر، آپ جو نشان لگا کر مجھے سینڈ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر لفظ جیسا جو لکھا ہے یہ کہاں سے لیا، حفظ الایمان میں مجھے دکھائیں. تو جناب اعلیٰ حضرت نے یہ تبصرہ ہے، یہ پورا تبصرہ ہے، اور یہ آپ کو اس پر بھی صفحات دوں گا تو یہ مکمل تبصرہ کیا ہے آپ کی عبارت پر، حفظ الایمان کی عبارت پر تبصرہ کیا ہے. اب تبصرہ کو کتاب سے مطالبہ کریں گے. ہاں، جو نیچے میں نے جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ ہے یہ ہے حفظ الایمان کی عبارت جو میں نے ہائی لائٹ کر کے آپ کو بھیجی ہے. یہ حسام الحرمین میں جو میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بھیجا ہے یہ حفظ الایمان کی عبارت ہے. اگر نہ ہو تو مجھ سے مطالبہ کریں کہ یہ عبارت حفظ الایمان میں نہیں ہے. لفظ جیسا کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو تبصرہ ہے. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے تبصرہ کیا ہے حفظ الایمان کی عبارت پر، اور آپ اس کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں. یار آپ کو اصول مناظرہ نہیں ہے. جی ابھی 34 ہوئے ہیں جناب، 34 ہوئے ہیں. 4 منٹ بول کے آئے ہیں آپ. 1 منٹ ہے میرے پاس ابھی. ہو گیا، کیا بول رہے ہیں آپ؟ چلیں 3 منٹ مجھے بولنے دیا آپ نے. دیکھیں ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 10 منٹ باقی ہے. میں آپ کو یہ بولوں، آپ نے کہا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا. مناظرے میں سوال کا جواب دیا جاتا ہے، دعوے کی تنقید ہوتی ہے. سب سے پہلے میں نے شرط میں طے کیا تھا خاموش رہے کہ دعوے کی تنقید ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے. آپ دعویٰ بھی پیش کریں گے، 3-4 سوال بھی کر دیں گے، ذمہ دار میں ہوں تو میں دعویٰ کی تنقید کروں گا کہ آپ کو سوال کا جواب دوں گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اور اگر میں نے تھا کہ بھائی ایسا، تو میں دوسری وائس میں مجھے دھیان بھی نہیں ہے کہ میں نے ایسا بولا جیسا بولا تھا. لیکن جب بعد میں اسی وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ نشان لگایا میں نے، وہ نشان میں کیا جملہ لکھا ہوا دھیان دیں آپ. اور میں دوسری وائس میں نے بول دیا کہ جیسا لفظ آپ کے اعلیٰ نے بڑھا کر لکھا ہے، تو آپ نے کہا تبصرہ کیا ہے. تو جس پر کیا آپ کے اعلیٰ کو یہ چھوٹ ہے کہ تبصرہ کرتے ہوئے جھوٹ بول جائے، دروگوئی کے ساتھ کوئی عبارت پیش کرے، چور مروڑ کا پیش کرے؟ آپ کے اعلیٰ کو اجازت ہے نا کہ جھوٹ بول سکتا ہے تبصرہ کرنے میں؟ جبکہ آپ کے حسام الحرمین کو قطعی مانا گیا، فرض قطعی مانا گیا ہے. اس کے انکار پر کفر فتویٰ دیا گیا ہے. لاریب کتاب آپ کے یہاں ہے، کیا اس لاریب کتاب میں آپ کا اعلیٰ تبصرہ کرتے ہوئے دروگوئی سے کام لے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تبصرہ کیا ہے وہاں، جیسا لفظ مجھے بتائیں گے. میں نے آپ کو یہ پیش کر دیا ہے آپ کی کتاب سے کہ جو تسبیح ہوتی ہے وہ تسبیح پر کسی عبارت برابری کا درجہ دینا یہ حماقت ہے، بے ہے. تو آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے صرف علم کو تسبیح دیا گیا ہے، وہ کیا ہے، وہ برابری کی گئی تو وہ گستاخی. تو میں نے آپ کو یہ ثابت کیا کہ آپ اپنے بیوقوف سے کسی کے گھر سے. دوسری بات، نبی علیہ السلام کو تفسیر نعیمی میں ابو جہل کا بھائی کہا گیا ہے، فرعون کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھائی کہا گیا ہے. تو یہ تسبیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں دیکھیں ٹائم ہو گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ جو ہے جیسا ہاں وہ جیسا لفظ آپ ثابت کریں گے دوسری گفتگو میں. ٹھیک ہے، آپ جیسا ثابت کریں گے حفظ الایمان سے کہ حفظ الایمان میں جیسا لفظ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے اعلیٰ تبصرہ
क्योंकि तबसरा करते हुए झूठ बोलने का इख्तियार किसी को नहीं है। हाँ, आपके वहां झूठ बोलना जायज है तो आप कह सकते हैं, वो बात अलग चीज है, लेकिन आपको साबित करनी है। आप ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, ये गलत बात कह रहे हैं आप। मेरे शरात में तय है कि दावे की तनखी मैं करूंगा, तो तब तनखी करूंगा, सवाल का जवाब क्यों दूं आपको मैं? तो आपके दावे पर मैं दलील देकर के साबित किया कि आपके आला हज़रत ने जैसा लफ्ज बढ़ा करके हुसामुल हरमैन में झूठ बोला है, दरोगोई से काम लिया है, एक मुसलमान अल्लाह के वली को काफिर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये मैं झूठ साबित कर दिया हुसामुल हरमैन से, और आप जो तस्बीह देने की कोशिश थे इसे मैं आपको बेवकूफ साबित कर दिया। ठीक है, ये और आपके घर अबू जहल नबी अलैहिस्सलाम को भाई कहा गया है, तस्बीह दी गई है, और नबी अलैहिस्सलाम को काफिर की तरह बशर कह करके सिफात पर नहीं बल्कि जात पर हमला किया गया है, जो शदीद गुस्ताखी है। ठीक है, तो नमाज का वक्त हो गया है, इंशाल्लाह फिर बाद में गुफ्तगू।